برزخ کا پہلا عذاب جو غور سے سنیں پلیز، کیسے شروع ہوتا؟ یہ واقعے کو شیخ عباس خمی مفاتیح کے رائٹر نے لکھا، بہت مشہور واقعہ۔ برزخ کے فرسٹ ڈے کا پہلا عذاب، 8 یا 9 عذاب ہے جو فرسٹ ڈے شروع ہو جاتے، اور سو سمپل۔ نجف اشرف، مولا ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ غور سے سنیں، نجف اشرف میں 2 کربلا کے رہنے والے، نجف اشرف کے رہنے والے 2 ینگسٹرز تھے جو چائلڈہڈ فرینڈز بھی تھے، ایک ہی ساتھ سکولنگ ہوئی، ایک ہی ساتھ کالج میں گئے، اور دونوں بزنس مین کے بیٹے تھے، بزنس بھی ساتھ کیا ایک ہی بازار میں، اس کی ایک شاپ ہے، اس کی ایک شاپ۔ غور سے سنو، ساتھ بزنس چل رہا، آرام سے زندگی گزر رہی۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم ہندوستان جائیں گے، ہند جائیں گے۔ 300 ساڑھے 300 سال یا 250 سال پرانی یا 200 سال پرانا واقعہ ہے۔ شیخ عباس کا زمانہ 150 سال پرانا ہے۔ میں نے پوری یہاں پہ محسنان اسلام کی ٹاپک پہ علماء کی پوری لائف پڑھی۔ یعقوب ابن یعقوب کلینی سے رہبر انقلاب تھا، آج سے 3 سال 4 سال پہلے۔ تو شیخ عباس لکھتے، ان کا پیریڈ 150 سال پرانا ہے، نجف اشرف میں یہ دفن ہے، سامنے مولا کی زری کے سامنے ان کی قبر مبارک ہے۔ غور سے سنو، دونوں چائلڈہڈ فرینڈ، ایک ہی ساتھ سکولنگ، ایک ہی ساتھ کالج، ایک ہی ساتھ بازار میں شاپ، بزنس۔ لیکن ان کا بزنس میں وہ لوگ ایک دوسرے، اگر کوئی آگے بڑھا تو خوش ہوتے تھے، حسد نہیں رکھتے تھے۔ اگر کوئی کسی کا بزنس 2 دکانیں ہو گئے، اس کے ایک کا بزنس بہت بڑھ گیا تھا تو بہت خوش ہو رہا پارٹنر، دوست، بھائی، کہ یار ایک مومن آگے بڑھ رہا۔ ہم کو ایک ہی چیز یاد رکھنا کہ ہم کبھی بھی کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کے ہم تکلیف نہیں ہونا، بلکہ ہم اس کے حق میں دعا دینا۔ تو بہرحال دونوں پلان کیا انڈیا جانے کے لیے۔ شپ، اس زمانے میں ایئر کرافٹ نہیں تھا، شپ تھی۔ شپ میں جا رہے تھے یمن کے قریب، یمن سے وہ راستہ تھا، یمن کے قریب طوفان آیا، اور اس زمانے کی شپ میں اتنا ایکوپمنٹس بھی نہیں تھے اور اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی۔ سائیکلون زبردست آیا، ویوز زبردست تیز چلنے لگے، ہائی ٹائیڈ تھی، اور چلے گئے وہ لوگ۔ ہائی ٹائیڈ میں پرابلم ہوا، شپ ٹوٹ گئی۔ 100 کے قریب آدمی تھے، غور سے سن، 100 کے قریب آدمی تھے، سب مر گئے۔ ایک دوست، اس کو لکڑی کا ایک پارٹ مل گیا، ووڈ کا، اس نے اپنے آپ کو اس پہ ڈال دیا، ڈال کے اس نے اپنی جان کو بچا لیا۔ لیکن دیکھ رہا تھا کہ میرا بچپنے کا دوست دوسری سائڈ کے اوپر پانی میں ڈوب کے مر رہا، لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، یہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا۔ اور وہ دوست سامنے، اس کے سامنے پانی میں ڈوبنے لگا، اس نے مدد بھی مانگی، ہی ٹرائیڈ، لیکن نہیں ہیلپ کر سکا، وہ اس کے سامنے مر گیا، اور جتنے شپ میں تھے سب مر گئے۔ یہ بڑا آرام سے اپنے آپ کو بچاتا کریک تک آ گیا، کنارے پہ آیا، آ کے اس نے سانس لی۔ لیکن اس کے سامنے پورے 100 لوگ جو ساتھ تھے، پوروں کی نگاہ کیسا ڈوبا، ایک نائٹ میئر ہو گیا اس کے لیے، نائٹ میئر۔ یہ کیا ہو گیا؟ میرا دوست، بچپنے کا دوست، بزنس میں ساتھ، سکول کا دوست میرے سامنے مر گیا۔ یہ ٹوٹ گیا، پورے اتنی ڈیڈ باڈیز کو دیکھنا، دوست کا مرنا، ایک ساتھ محلے میں، ایک محلے میں نجف اشرف میں رہتے تھے، دونوں مومن، اور کئی مومن تھے اس میں۔ یہ کیا وہاں سے چلا، اس پہ چلا، کریک سے اتر کے ساحل پہ چلنے لگا، اور ہر طرف ڈیزرٹ، چل رہا، پیاس، بھوک، پریشان، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس شہر میں آ گیا، کس بستی میں آ گیا۔ چلتے اس نے کنویں کو دیکھا، ویل کو، اس کو تھوڑی سانس آئی کہ چلو یار پانی پی لیں گے۔ پرانے زمانے، اور یہ بے انتہا ثواب ہے، یہ بہترین کار خیر ہے۔ آپ یہاں پہ تو ضرورت نہیں پڑتی، بیک ہوم آپ کو یہ کرو، یہ بے انتہا ثواب کا کام ہے کہ ایک واٹر کولر لگا دو، ہر آدمی آگے پانی پیے سمر میں۔ انڈیا میں اگر کوئی واٹر کولر لگا دے روڈ کے، مثال کے طور پر اپنے گھر میں، اپنے گھر کے سامنے، بستیوں میں، یہ عرب میں بہت کامن ہے۔ آپ عرب میں دیکھیں گے، کویت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دبئی میں بھی دیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے، کہ ایون سعودیہ میں، کہ اپنے گھر کے آگے وہ لوگ، ان کے تو ولاز ہوتے، ولا کے آگے ایک واٹر کولر رکھا ہوا، جالی لگا دی، گلاس رکھ دیا۔ گرمی وہاں کی سمر کیسی ہوتی ہے عرب کی، جاتے جاتے لوگ ٹھنڈا پانی پی رہے، یہ بے انتہا ثواب کا کام ہے۔
کتنے 20-25 ہزار میں لگتا ہے. آپ اپنے احمد آباد میں کہیں بھی دیکھو, کہیں لگا سکتے تو لگوا دو, بہت ثواب کا. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, لوگ ویل کنویں کو کھودتے تھے, کھود کے ایک بکٹ بھی رکھتے تھے, ڈول بھی رکھتے تھے, اور کوئی مسافر جائے تو پانی پیے, کوئی سفر پہ جو کوئی کاروانس جاتے تھے رکتے تھے پانی پیتے. اس نے دیکھا ایک ویل رکھی ہوئی, ویل کے پاس بکٹ بھی ہے, ایک گلاس بھی ہے. اس نے کہا چلو تھوڑا پانی پی کے جان بچے گی, پھر میں آگے بڑھوں گا. اب کچھ نہیں ہے, سناٹا ہے پورے. گیا, شیخ عباس لکھ رہے, عجیب واقعہ ہے. گیا, دیکھا کنویں کے پاس بکٹ ہے, اس نے بکٹ ڈالی, بکٹ ڈال کے کھینچا, پانی آیا اس میں, ٹھنڈا میٹھا پانی. اس نے بکٹ کو ایسا لیا, لے کے ایسا منہ کی طرف لے کے گیا پینے کے لیے. جیسے ہی منہ کی طرف لے کے گیا, اس کے کانوں میں آواز آئی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں, I'm really thirsty, پیاسا ہوں. یہ گھبرا گیا, کبھی ادھر دیکھتا, شیخ عباس واقعے کو لکھ رہے, کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا کہ یہ کیا ہے, آواز کہاں سے آ رہی. پانی کو روکا, پھر پینا چاہتا, پھر کانوں میں آواز آئی کہ بھائی میں بھی بہت پیاسا ہوں. 2 دفعہ ہو گیا, یہ پریشان کی آواز کہاں سے آ رہی. تیسری مرتبہ جب یہ پینا چاہتا تھا تو اس کو فیل ہوا کہ یہ آواز سائڈ سے نہیں آ رہی, اوپر سے آ رہی. اب اس نے اوپر یوں دیکھا تو کہا ایک انسان ہے, اس کے گلے میں پھندا ہے, برزخ کا پہلا عذاب 9 ہے. 9 چیزیں دوستوں میں ہو سکتا پورے 9 یہ 5 دن میں نہیں بیان کر سکوں, لیکن کروں گا ضرور. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو اب مجھے اتنا یقین ہے میرے مولا کے اوپر, اللہ پہ, کہ ایک چینج تو آئے گا, دیٹ آئی نیڈ اٹ. ایک ریولیشن تو آئے گا. اگر صحیح معنی میں سوچا تم نے, میرے لیے مت کرو, اپنے لیے کرو, اپنے لیے سوچو کہ میرا کیا ہوگا. اب سنو, وہ کہتا میں نے یوں دیکھا تو کہا کہ ایک آدمی وہ ایسا ہے اور اس کے گلے میں رسا آسمان سے بات کر رہا, لائک ہینگ کوئی کرا ہوا ہے. پیاس کے مارے اس بندے کی زبان باہر آ گئی, آنکھیں باہر آ گئی, اور ایک ہی جملہ اس کی زبان پہ کہ بھائی I'm really thirsty, میں بہت پیاسا ہوں. اس نے غور سے دیکھا تو اس کا وہی دوست ہے جو 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے پہلے پانی میں ڈوب کے مارا اس کے ساتھ. چائلڈہڈ فرینڈ, نجف اشرف کا رہنے والا, مومن, مولا کے شہر کا رہنے والا. یہ شوق آف ہز لائف, جو بوٹ ڈوبی تھی وہ یاد نہیں. اب یہ دوست کو اس حالت میں دیکھے 4 گھنٹے میں, جسٹ 4 hours 5 hours میں اس نے بکٹ کو ایسا کیا اس کے منہ کے قریب جائے, لیکن ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کو اوپر کھینچ لیا. پھر یہ نیچے کرتا ہے, پھر پینا چاہتا, اس کا حلق سوکھ رہا, یعنی اتنا پانی بہ گیا اس کے جسم سے کہ یہ بھی نیچے گر جائے گا اگر پانی نہیں ملے گا. پینا چاہتا, پھر وہی آواز, پھر یہ اوپر کیا, پھر کسی نے کہا, 3 دفعہ ہوا یہ عمل. یہ بے ہوش ہو کے گر گیا, اس نے پانی نہیں پیا, بے ہوش ہو گیا. اس کی آنکھ کب کھلی؟ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی کے کیمپ میں, ادھر سے ایک کاروان جا رہا تھا, قافلہ کوئی جا رہا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ انسان ایسا بے ہوش پڑا ہو تو پانی ڈال کے چھنک کے اس کو اپنے ساتھ لے کے گئے, جو بھی علاج کرنا تھا لے کے جا کے. تو ہوش کب آیا, کانشیس کب ہوا یہ کہ کیمپ میں آنکھ کھولی تو دوسرے غیر لوگ. اس نے پوچھا کون ہے آپ لوگ؟ ان لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتا کہ میں عراق کا رہنے والا نجف اشرف کا, ہماری بوٹ اس طرح ختم ہو گئی, پورے لوگ میرے ساتھی مر گئے اور میں پیاسا تھا, میں ایک اکیلا بچا اس بوٹ میں, اس طرح بچا. تو ان لوگوں نے جو بھی ان کو کرنا تھا کیا. پھر یہ وہ راستے, یمن کا راستہ, وہ یمن تھا, یمن سے وہ عراق واپس آ گیا, اب ہند نہیں گیا, نجف اشرف واپس آیا. تو وہاں پہ ماتم ہونے لگا. سب لوگ یہ سمجھے کہ دوست کے ساتھ یہ بھی مر گیا. یہ گھر گیا تو اس کے گھر میں شکر کی نماز پڑھی گئی, لیکن جتنے لوگ تھے عراق کے اس بستی کے نجف اشرف کے, سب اس کے گھر میں آئے. پوچھا بھائی تو آئی وٹنس ہے, کیا ہوا؟ اس نے پورا واقعہ سنایا. اس کے دوست کا بیٹا بھی آیا
اس نے بیٹے کو الگ بلایا, بلا کے کہا, یہ پورا خواب بیان کیا اپنی آنکھ سے دیکھ کے جو ہے صحرا میں. کہا بیٹا تیرے باپ کو میں نے 4 گھنٹے میں ایسا دیکھا, چیک پلیز چیک,